بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 117 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب فی جلسۃ الاستراحۃ بعد السجدتین فی الرکعۃ الاولی والثالثہ، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں دو سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت کرنا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر پھر اٹھنا رکعت کے لیے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی ہے، تو جس میں یہ ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں دو سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ اور تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی جلسۃ الاستراحۃ بعد السجدتین فی الرکعۃ الاولی والثالثہ، اس کی حدیث ہے عن مالک بن الحویرث اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينہض حتی یستوی قاعدا، رواہ البخاری۔ مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اٹھتے نہیں تھے، لم ينہض تو اٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ یستوی قاعدا سیدھے بیٹھ جاتے، رواہ البخاری۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جب طاق جو رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت ایک یہ طاق ہے، تیسری رکعت یہ طاق ہے، تو پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہوتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے تھے، دو سجدے کیے، دو سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے، بیٹھ کر کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اس کو جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب فی ترک جلسۃ الاستراحۃ، جلسہ استراحت نہ کرنا۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 6 احادیث ذکر کی ہیں، اور ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے سے فارغ ہو کر فوراً کھڑا ہو جائے یا جلسہ استراحت کرے۔ اس میں فقہا کا اختلاف بھی ہے، تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی ترک جلسۃ الاستراحہ، اس کی پہلی حدیث عن اکرمۃ قال صلیت خلف الشیخ بمکہ فکبر 22 تکبیرۃ فقلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ احمق فقال ثقلتک امک سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اکرمہ فرماتے ہیں میں نے مکہ کے شیخ کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے 22 تکبیریں کہیں، 22 تکبیرۃ، 22 تکبیریں کہیں۔ فقلت لابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انہ احمق، یہ تو بے وقوف شخص ہے۔ فقال ثقلتک امک، تجھے تیری ماں گم پائے، تو ابن عباس نے فرمایا تجھے تیری ماں گم پائے سنت ابو القاسم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہے، بلکہ اس سے پہلے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کا تبصرہ ہے، قال النووی رحمہ اللہ یستفاد منہ ترک جلسۃ الاستراحۃ والا لکانت تکبیرات 24 مرۃ لأنه قد ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی کل خفض ورفع وقیام وقعود۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے جلسہ استراحت کا نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے، معلوم ہوتا ہے، وگرنہ تکبیریں 24 مرتبہ ہوتی ہیں، وَإِلَّا لَكَانَتِ التَّكْبِيرَاتُ 24 مرۃ، وگرنہ تکبیریں 24 مرتبہ ہوتی ہیں، یعنی اگر جلسہ استراحت کیا ہوتا تو پھر 24 مرتبہ ہوتی، لأنه قد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر، اس لیے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکتے، اٹھتے، قیام اور بیٹھتے وقت تکبیر کہتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس وعیاش بن سہل الساعدی رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان فی مجلس فیہ ابوہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی المجلس ابو ہریرہ وابو حمید الساعدی وابو اسید فذکر الحدیث وفیہ ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم يتبرک، رواہ ابو داود واسنادہ صحیح۔ ابن عباس یا عیاش بن سہل سے مروی ہے، راوی کو اختلاف ہے، راوی کو شک ہے،
کہ اس نے ابن عباس سے سنی یا پھر عیاش بن سہل سے یہ بات سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں تھا جس میں میرے والد وکان من اصحاب النبی جو کہ صحابہ میں سے تھے وہ بھی موجود تھے، وفی المجلس ابو ہریرہ و ابو حمید و ابو سعید، اور اسی مجلس میں ابو ہریرہ، ابو حمید الساعدی اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود تھے۔ فذکر الحدیث، انہوں نے حدیث بیان کی، وفیہ، تو اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ ثم کبرا، پھر آپ نے تکبیر کہی، فسجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی، فقام ولم یتورک، پھر تکبیر کہی تو کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ رواہ ابو داؤد و اسنادہ صحیح، اس کو ابو داؤد نے روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اس باب کی اگلی روایت ہے وعن عبد الرحمن بن غنم ان ابا مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ جمع قومه فقال یا معاشر الاشعریین اجتمعوا واجمعوا نساءکم وابناءکم وعلمکم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا بالمدینہ فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحسن الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن نفع الفي وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ في فاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان اللہ وبحمدہ ثلاث مرار ثم قال سمع اللہ لمن حمد واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهز قائما فكان تكبيرا في اول ركعة 6 تكبيرات وكبر حين قام الى الركعة الثانية فلما قضى صلاته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار رواه احمد واسناده حسن۔ عبد الرحمن بن غنم سے مروی فرماتے ہیں کہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا یا معاشر الاشعریین، اے اشعریین کی جماعت، اجتمعوا و اجمعوا نساءکم، خود بھی جمع ہو جاؤ اور اپنی عورتوں کو، وابناءکم، اور اپنے بیٹوں کو بھی جمع کر لو، وعلمکم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں جو آپ نے ہمیں مدینہ منورہ میں پڑھائی تھی۔ فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم، چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، اپنی عورتوں کو بھی جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو بھی۔ فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، انہوں نے وضو کیا اور انہیں دکھایا کہ آپ کیسے وضو فرماتے تھے۔ فاحسن الوضوء الى اماکنہ، پھر اعضائے وضو کو مکمل طور پر گہرا یعنی کہ اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح دھویا۔ حتی لما ان نفع الفی وانکسر الظل، جہاں تک کہ جب سایہ بڑھنے لگا اور سایہ اصلی، وانکسر الظل، سایہ اصلی ٹوٹا، قام تو کھڑے ہوئے، فاذن تو انہوں نے اذان دی، فصف الرجال فی ادنی الصف، تو مردوں نے صف بنائی پہلی صف میں، ان کے پیچھے بچوں نے، وصف النساء خلف الولدان، اور بچوں کے پیچھے عورتوں نے نماز پڑھی۔ ثم اقام الصلاۃ، پھر تکبیر کے ہی، اقامت کے ہی، فتقدم تو وہ آگے بڑھے، فرفع یدیہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فکبر تکبیر کی، فقرأ سورہ فاتحہ، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھی، و سورۃ یسرہما، اور سورت پڑھی، دونوں کو آہستہ آواز سے پڑھا۔ پھر ثم کبر فرکع، پھر تکبیر کہی، رکوع کیا، فقال سبحان اللہ وبحمدہ، پھر کہا سبحان اللہ وبحمدہ ثلاث مرار، 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، واستوى قائما، اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہی، وخر ساجدا، سجدے میں جھک گئے۔ ثم کبر فرفع راسه، پھر تکبیر کہی اور سر کو اٹھایا۔ ثم کبر فسجد، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا۔ ثم کبر، پھر تکبیر کہی، فانتهز قائما، تو
تو سیدھے کھڑے ہوئے، فکان تکبیرتن فی اول رکعت 6 تکبیرات، تو ان کی تکبیریں پہلی رکعت میں 6 تکبیریں ہو گئی، وکبر اور تکبیر کی حین قام الی رکعت ثانی، جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، فلما قضا صلاتہ، پھر جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا احفظوا تکبیری، میری تکبیر کو یاد کر لو، میرا رکوع وتعلموا رکوعی و سجودی، اور میرا رکوع اور سجود سیکھ لو، فإنها صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، التی کان یصلی لنا، جو آپ نے ہمیں پڑھائی، قضا ساعۃ من النہار، دن کے اس وقت پڑھاتے تھے جو ہمیں دن کے اسی وقت پڑھاتے تھے، قضا ساعہ اسی وقت پڑھاتے تھے، من النہار دن کے، رواہ احمد و اسنادہ حسن، اس کو امام احمد نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ اس سے اگلی روایت عن النعمان بن ابی عیاش قال ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان اذا رفع راسه من السجدۃ فی اول رکعۃ والثالثہ قام كما هو ولم يجلس، رواہ ابوبکر بن ابی شیبہ و اسنادہ حسن۔ نعمان بن ابی عیاش نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد اصحاب کو، غیر واحد من اصحاب النبی، متعدد صحابہ کو دیکھا جب وہ سجدے سے پہلی اور تیسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھاتے، فقام تو کھڑے ہو جاتے، کما ہوا ولم یجلس وہ تو سیدھے کھڑے ہوتے اور بیٹھتے نہیں تھے، رواہ ابوبکر بن ابی شیبہ و اسنادہ حسن۔ اگلی روایت عن عبد الرحمن بن یزید قال رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة، رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وصححه۔ عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو نماز میں غور سے دیکھا، بغور دیکھا، فرأیتہ ینہض، تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے، ولا یجلس اور وہ بیٹھے نہیں۔ راوی نے کہا ینہض علی صدور قدمیہ فی الرکعۃ الاولی والثالثہ، وہ پہلی اور تیسری رکعت میں اپنے قدموں کے بل اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اس کو طبرانی نے اپنی کبیر میں روایت کی اور بیہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آخری روایت اس باب کی عن وہب بن کیسان قال رأیت ابن الزبیر اذا سجد السجدۃ الثانیہ قام کما هو علی صدور قدمیہ۔ وہب بن کیسان فرماتے ہیں میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جب انہوں نے دوسرا سجدہ کیا تو اپنے پاؤں کے بل جیسے تھے کھڑے ہو گئے، اذا سجد السجدۃ الثانیہ قام کھڑے ہو گئے، کما ہوا جیسے تھے اعلی صدور قدمیہ پاؤں کے بل۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کی اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اب ان دونوں ابواب کے احادیث سے، پہلی ابواب کے احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت آپ نے فرمایا، دوسرے ابواب کی جو روایات ان سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہو گئے، جلسہ استراحت نہیں فرمایا۔ تو اس میں احناف کا بھی فقہا کا بھی اختلاف ہے جس میں احناف اور شوافع ہیں۔ احناف کے نزدیک پہلی اور تیسری رکعت میں سجدے سے فارغ ہو کر جلسہ استراحت نہیں بلکہ سیدھا دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جلسہ استراحت کے قائل ہیں۔ احناف کی دلیل تو یہ احادیث باب ہیں جو کہ دوسرا باب ترک جلسۃ الاستراحہ کی احادیث ہیں جن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ روایات احناف کی دلیل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل جو ہے باب سابق کی حدیث ہے، جو ایک ہی حدیث ہے، باب فی جلسۃ الاستراحۃ بین سجدتین فی الرکعۃ الاولی والثالثہ، کہ پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت فرمایا۔ اپنی طاق رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدہ جلسہ استراحت فرماتے تھے سجدے کے بعد، یعنی جب دو سجدے کر لیے اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، لیکن آپ نے سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے جلسہ استراحت فرمایا۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ احادیث جو گزر چکی ہیں ابھی اس باب میں، بابن فی ترک جلسۃ الاستراحت کی جو احادیث ہیں، اور اس طرح صحابہ کرام کا جو عمل ہے اس کے قرینے سے یہ حالت عذر پر محمول ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر ہو تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا اور پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابن فی جلسۃ الاستراحہ بعد سجدتین فی الرکعۃ الاولی والثالثہ کی ایک حدیث اور بابن فی ترک جلسۃ الاستراحہ کی 6 احادیث کا ترجمہ اور
تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت میں جلسہ استراحت فرماتے تھے؟ نمبر 2، کیا احناف جلسہ استراحت کے قائل ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔